نہ کی، کربلا کے میدان میں حسین ابن علی آ گئے۔ 7 محرم کی تاریخ آج گزر گئی۔ آج سے پانی بند کیا جا چکا ہے۔ حسین کے خیمے میں 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، پانی نہیں پہنچ سکا۔ پھر اس کے بعد شب عاشور آئی۔ جانثاروں نے شب عاشور عبادت میں گزارا۔ پھر عاشور کی نہایت ہی قیامت خیز صبح نمودار ہوئی۔ ایک ایک کر کے جانثار جانے لگے، یہاں تک کہ اصحاب و انصار و اعزہ و اقربا مولا ابو الفضل العباس نے جنہیں فن سپہگری سکھایا تھا، وہ سب گود کے پالے جو عباس کے پروردہ تھے، سب نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ آج کی مجلس میں ہم مولا ابو الفضل العباس سے توسل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عباس کہ جس کے شان قلم ہو چکے تھے، مولا عباس کے لیے کتنا سخت تھا کہ جس کو کربلا کے لیے پروان چڑھایا گیا تھا اور اس کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ نہایت سخت مرحلہ ہے۔ پروان چڑھایا تھا۔ ام البنین نے نکلتے وقت اپنے 4 شیروں سے کہا تھا کہ اپنی جان کو قربان کر دینا، مولا پہ آنچ نہ آنے پائے۔ ام البنین اس باعظمت خاتون کا نام ہے کہ تاریخ میں ایسی خاتون بہت کم ملتی ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد ابھی مصائب پہ آتا ہوں۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، جنت البقیع میں گیا، دیکھا ایک خاتون ظہر کے وقت شدت کی گرمی ہے، 4 قبریں بنائے ہوئے، کبھی اس قبر سے لیٹ کر، کبھی اس قبر پہ لیٹ کر فریاد کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں، اے لوگو اب مجھے ام البنین نہ کہنا، میں اس وقت ام البنین تھی جب شیران حیدری زندہ تھے۔ جب سب قربان ہو گئے، مولا ابو الفضل العباس ایک مرتبہ اپنے آقا کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں آقا اب غلام کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے ابو الفضل العباس کے چہرے کو دیکھا، کہا بھیا عباس میں تم کو کیسے مرنے کی اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ مولا ابو الفضل العباس کہتے ہیں آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں۔ مولا ابو الفضل العباس امام حسین کی خدمت میں تھے، اجازت چاہ رہے تھے۔ امام حسین یہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں خیموں سے بچوں کی صدائے العطش بلند ہوئی۔ العطش العطش۔ مولا ابو الفضل العباس نے کہا آقا مجھ سے بچوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ امام مظلوم نے کہا اے بھیا عباس جاؤ ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ یعنی مولا عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے، صرف پانی لانے کے لیے۔ اب مولا ابو الفضل العباس رخصت ہونے کے لیے خیمے کے اندر آئے۔ جب خیمے میں آئے، یہ جو روایت ملتی ہے کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا بھیا میں تمہارا منشا، تمہارا ارادہ
سمجھ رہی ہوں، لیکن میں تمہیں زیادہ دیر کے لیے روکوں گی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے توقف کر لو، ٹھہر جاؤ۔ مجھے بابا کے زمانے کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ جب میں چھوٹی تھی، بابا کے زانو پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے دوست سے ابا ہٹ گئی تھی، بابا نے ابا کو ڈال کر پھر میرے بازوؤں کو چوما تھا۔ جب میں نے چوما اور چومنے کے بعد گریہ کیا تھا، جب میں نے سبب پوچھا تھا تو بابا نے کہا تھا، بیٹی زینب، ایک وقت آئے گا تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ میں سمجھتی تھی کہ جس کے ایک بھائی ہے، ایک بھائی کے بہن کے بازوؤں میں کوئی رسن نہیں باندھ سکتا، ہمارے تو 18 بھائی۔ اے بھیا عباس، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے بعد ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر مولا ابو الفضل عباس نے اپنی بھتیجی جناب سکینہ سے کہا، اے سکینہ، لاؤ چچا کے علم میں اپنے مشکیزے کو باندھ دو، تمہارا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ جناب سکینہ نے خوش ہو کر کے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے مشکیزے کو اپنے چچا کے علم میں باندھا۔ ہائے، جو جناب سکینہ نے اپنا مشکیزہ اپنے چچا کے علم میں باندھا تھا، آج تک بندھا ہوا ہے۔ جناب سکینہ نے اپنے مشکیزے کو اپنے چچا کے علم میں باندھ دیا۔ مولا ابو الفضل عباس نے کہا، اے بیٹی سکینہ، اے بچوں، دعا کرو کہ تمہارا چچا پانی لینے جا رہا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ امام ابو الفضل عباس جناب سکینہ بیویوں سے رخصت ہو کر کے اب اپنے آقا کی خدمت میں آتے ہیں۔ آقا رخصت ہو آیا، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رخصت کیا۔ گھوڑے پہ مولا عباس سوار ہوئے، گھوڑے کو مہمیز کیا، چونکہ پانی لینے کے لیے جا رہے نا، اور گھاٹ پر پہرا ہے۔ کس طرح سے مولا ابو الفضل عباس ترائی تک پہنچے، نہر فرات کے اندر تک پہنچے۔ اگرچہ راستے میں تھے، لیکن آپ حملہ کرتے ہوئے گئے، کچھ کو واصل جہنم کیا اور اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا۔ نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو ڈالا، مشکیزہ سکینہ کو سطح آب پر رکھا، چلو میں پانی لیا۔ 3 روز سے پیاسے ہیں نا، معمولی مقام نہیں ہے جو 3 شب و روز کا پیاسا ہو، اور صبح سے لے کر اس وقت تک اپنے آقا کے ساتھ لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا ہو۔ کتنا سخت ہے۔ مولا ابو الفضل عباس نے ایک مرتبہ خود سے کہا، اے عباس، تم پانی پینا چاہتے ہو؟ اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ پانی کو نہر فرات کے منہ پر مار دیا، مشکیزہ سکینہ کو بھرا، اور اب مولا ابو الفضل عباس ترائی سے بلندی کی طرف آ رہے ہیں۔ بلندی کی طرف آئے اور پھر اس کے بعد چاہتے ہیں کہ خیام حسینی کی طرف پانی لے کر کے چلے۔ عمر سعد آواز دے رہا ہے، دیکھو خیموں تک پانی پہنچنے نہ دینا۔ مولا عباس کے راستے میں فوجیں آ گئیں، لیکن مولا ابو الفضل عباس کسی طرح سے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک شقی نے بڑھ کر کمین گاہ سے ایسا حملہ کیا، مولا عباس کا دایاں شانہ قلم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی مولا ابو الفضل عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر ایک شقی نے بڑھ کر کے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں شانہ بھی قلم ہو گیا۔ ہائے، عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے، لیکن پھر بھی مولا ابو الفضل عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مشکیزے کے تمسے کو دانتوں سے دبایا اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہرملہ کا کہنا ہے، میں نے دیکھا کہ عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی عباس خیموں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو خیام حسینی کی طرف لیے جا رہی ہے۔ جب میں نے غور سے
دیکھا، کیا دیکھا؟ عباس کے منہ میں مشکیزے کا تمسا ہے، میں نے نشانہ لیا، تیر رہا کیا، مشکیزے پہ لگا، ہائے جب مشکیزہ سکینہ چھد گیا، پانی بہ گیا، عباس کی آرزو ٹوٹ گئی کہ اب خیموں میں جا کر کے کیا کروں گا؟ سکینہ سے وعدہ کیا ہے، بچوں سے وعدہ کیا ہے، کیا جواب دوں گا؟ ابو الفضل عباس نے اب اپنے گھوڑے کا رخ اشقیاء کی طرف کر دیا۔ ہائے ام البنین کا لال، علی کا لخت جگر، زمین کربلا پہ دست بریدہ ہے، دونوں ہاتھوں سے خون جاری ہے۔ ارے ایک تیر آیا، عباس کی آنکھ میں لگا۔ مولا ابو الفضل عباس چاہتے ہیں جھک کر کے گھٹنیوں کے ذریعے سے تیر نکالے، ایک شقی نے بڑھ کر ایسا گرز سر پہ مارا کہ عباس سے اب گھوڑے پہ نہ سنبھلا گیا۔ ہائے جو بلندی سے گرتا ہے، ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے۔ عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل زمین پر گرے، گرتے ہوئے آواز دی، وَأَخَا أَدْرِكْ أَخَاكَ، اے بھائی، بھائی کی مدد کیجئے۔ امام حسین نے جب اپنے بھائی عباس کی آواز سنی، کمر کو پکڑ لیا، آواز دی، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور اس کے بعد امام حسین چلے، اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر بھائی خاک و خون میں غلطاں پڑا ہوا تھا، سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جب سرہانے بیٹھ کے بس چند جملے ہیں، آپ نے گریہ کر لیا ہے، بس پرسہ دے لیجئے ام البنین کو، ان کے لال کا پرسہ دے لیجئے، فاطمہ کو پرسہ، نبی کو پرسہ دے لیجئے۔ مولا ابو الفضل عباس کہا، سرہانے بیٹھ گئے، سر کو آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد ایک مرتبہ جب آغوش میں لیا، مولا ابو الفضل عباس نے ایک خواہش کی۔ وہ خواہش کیا ہے؟ آقا جب میں دنیا میں آیا تھا، میں نے آپ کی زیارت کی تھی، میں چاہتا ہوں آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں۔ ارے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے کیا چیز مانے ہے زیارت کرو؟ مولا ابو الفضل عباس کہتے آقا ایک آنکھ میں خاک و خون ہے اور دوسری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ امام حسین نے خون صاف کیا، اور اس کے بعد امام حسین نے بھی ایک خواہش کی، بھیا تم نے ساری زندگی مجھے آقا کہا، مجھے مولا کہا ہے، میں چاہتا ہوں آخری وقت میں مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ ہائے ایک بھائی نے زمین کربلا پر اپنے بھائی کو بھائی کہا، اور بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ ہائے امام حسین کے لیے کتنا سخت تھا۔ اور ابو الفضل عباس نے یہ بھی وصیت کی تھی، آقا میری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر آؤں گا۔ امام حسین نے مولا ابو الفضل عباس کی میت کو وہیں پہ چھوڑ دیا، علم کو لیا، لے کر کے خیمے کی طرف چلے۔ ارے جب خیمے کی طرف علم کو آتے ہوئے بچوں نے دیکھا تو بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اے بچوں ہماری دعا مستجاب ہوئی، ہمارے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن ہائے اس وقت بچوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب دیکھا ہوگا علم چچا کے شانے پر بلند ہونے کے بجائے بابا کے شانے پر بلند ہے۔ عجب نہیں، بڑھ کر زینب نے آواز دی ہوگی، خالی علم ہے آیا علمدار کیا ہوا، بے کس حسین تیرا مددگار کیا ہوا۔
پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانی